معزز و محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کیسے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اسوہ حسنہ کو اپنا کر کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے دا آئیڈیل لائف آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے آقا کی پیاری زندگی کیا تھی؟ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین نمونہ۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کی باتوں پر، جن کی تعلیمات پر آنکھ بند کر کے عمل کریں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ان کی زندگی سے ہم سمجھیں گے سب سے پہلا وصف جو اللہ نے دیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ ایسا وصف اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ وہ ایسی رحمت ہے، یہ جملہ غور سے سنیے گا، خدا کی قسم ساری رات تک آپ سارا دن بھی لذت ملے گی۔ اللہ کی ذات کو نکال کر اس کائنات کے ہر ذرے میں ہمارے آقا کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے، چونکہ اللہ تو خالق ہے، اس نے تو یہ رحمت کا وصف ہمارے آقا کو دیا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنا دیا ہے۔ اللہ ہر مخلوق کا، مخلوق میں چرند پرند درند۔ اگلی بات کہوں، موت بھی مخلوق ہے، وہ بھی ہمارے آقا کے در کی لونڈی ہے۔ موت بھی، زندگی بھی، اللہ فرماتا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ ہم نے زندگی موت کو بھی بنایا، مخلوق ہے، اور فرمایا ہر مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ آپ چونکہ ہاسپٹل میں ہیں، جب دل نکل جائے تو زندگی رہتی نہیں۔ ہمارے آقا فرماتے معراج کی رات ایسے دل نکالا، ایسے میرے سامنے رکھا، علم و حکمت سے دھویا جا رہا ہے، روح کیوں نہیں پرواز کر گئی؟ روح کی کیا مجالہ پرواز کر جائے؟ اس لیے کہ زندگی موت بھی مخلوق ہے، اور وہ بھی میرے آقا کے در کی لونڈی ہے، وہ بھی ہمارے آقا کے در کی لونڈی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ عزت، وہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو کچھ نہ تھا، دنیا جہالت میں تھی، ہمارے آقا اپنی امت کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے آسانی، صحابہ کرام قرضہ ادا نہ ہوتا سرکار خود ادا فرما دیتے، یہ آسانی تھی، نماز خطبے کو مختصر کر دیتے۔ اور کئی مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پہ دشواری کا نہ ہوتا معاملہ، لامرتہم بالسواک، تو پھر میں نماز کو، ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم کر دیتا۔ امت کے لیے آسانی چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کافروں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر لائیں عذاب۔ باقی نبیوں پر جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، آ جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کافروں پر بھی عذاب اس لیے نہیں ڈالے گا محبوب آپ ان میں جلوہ فرمائیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور وجہ، نہیں، یہ ہمارے آقا کی رحمت ہے۔ اللہ نے عذاب کیوں نہیں ڈالا؟ فرمایا نہیں محبوب انت فیہم، محبوب آپ ان میں جلوہ فرمائے۔
اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ بھی بدعا نہیں کرنی، ہم نہیں کرتے. بڑے سے بڑے طائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے گئے تو سرکار نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو ہم چونکہ مصلی رسول پہ سرکار کے نائب ہیں، ہمیں وراثت میں ملی ہے یہ چیزیں، یہ علماء وارث ہوتے ہیں. ہمیں بھی حکم کیا ہے جی ہدایت کی دعا کرنی. ہم ابھی بھی دعا یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور ہم نے یہی دعا کرتے رہنی ہے کیونکہ آرڈر پیچھے سے نہیں ہے. آرڈر یہی ہے کہ جی ہدایت کی دعا کرنی ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے، پتھر مارا، پھر بھی ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. ہمارے آقا نے ان کے لیے دعائے جلال. اچھا سرکار کے لیے کبھی نہیں یہ کہنا کہ سرکار نے دعا نہیں کی. ہمارے آقا کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. جب بھی کہنا ہے یہ کہنا ہے کہ سرکار نے کافروں کے لیے دعائے جلال نہیں فرمائی. یہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، یہ سینہ بسینہ ملتی. بد نہیں ہمارے آقا کی کوئی چیز، ہمارے آقا کی ہر چیز ہی خوشنما ہے. دعائے جلال نہیں فرمائی. ہمارے آقا سے پہلے عورتوں کا کیا حال ہے، بچیاں زندہ زمین میں دبا دی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پہ ظلم و ستم نہ کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی، ماں، بہن، بیوی، ہر ایک کے حقوق بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. سیدہ پاک تشریف لاتی ہیں، نام آ جائے تو گردن جھک جاتی ہے، نسلیں بڑھانے. ہمارے آقا کھڑے ہو جاتے، ماتھا چومتے، بٹھاتے اپنی جگہ. کیا شان تھی سیدہ پاک کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بیٹی کا یہ مقام ہوتا ہے. فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے بیاہ دیا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا. ایسی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاریا یا علی یا غوثیہ. یہ محبتیں سکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر ہمارے آقا یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے. ایسے رحمت، حضرت مولا علی کے بھائی حضرت جعفر شہید ہو گئے موتا میں. شہید کیسے ہوئے؟ جب زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جھنڈا انہوں نے تھام لیا. اب سرکار مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے موتا سے. سرکار فرماتے ہیں جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے. فرمایا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، کسی نے ماری تلوار تو بازو کٹ گیا. فرمایا دوسرے بازو سے تھام لیا. پھر فرمایا دوسرا بھی کٹ گیا. فرمایا اب سینے سے تھام لیا. یہ جناب جعفر بن ابی طالب مولا علی کے سگے بھائی سینے پہ ایسے رکھا ہوا ہے، جھنڈا نہیں گرنے دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. شہادت کا منصب پایا. ابھی دنیا سے روح پرواز کر کے جنت میں گئی. سرکار فرماتے ہیں ابھی جعفر جنت میں پہنچا ہے کٹے بازوؤں کے ساتھ. رب نے بازوؤں کے بدلے ان کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں. ایسے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب ان کو کہتے ہیں جعفر تیار. ایسے اڑ کے کبھی جنت میں اتر جا رہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. ایک نظر سے دنیا کا موتا کا میدان دیکھ رہے ہیں اور دوسری نظر سے جنت میں اڑتے ہوئے جعفر تیار کو بھی دیکھ رہے ہیں. کیا شان ہے ہمارے آقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر آئے، بچے یتیم ہو گئے تھے، پتہ کسی کو نہیں تھا. پر میں بھی جعفر کے بچوں کو بلاؤ. آ گئے. سرکار نے پیار کیا، سینے سے لگایا، محبت کی. حضرت اسما حضرت جعفر کی جو زوجہ تھیں وہ آ گئی، پریشان ہو گئی. کہا جی آپ رو رہے ہیں پیارے آقا. فرمایا آج یہ بچے یتیم ہو گئے. میرے آقا نے پیار کیا. کہا خبر آئی ہے؟ کہا ہاں جعفر شہید ہو گئے. اسما بنت امیس رونے لگی، میں بیوہ ہو گئی. فرمایا رونا نہیں اسما، میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں، میں آخرت میں بھی تیرا والی ہوں. رونا نہیں، دنیا میں بھی تیرا والی. جب عدت پوری ہوئی تو ان کا اگلا نکاح جناب ابو بکر صدیق سے کروا دیا گیا. جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو سیدہ پاک کا بھی وصال ہو چکا تھا. ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کا تیسرا نکاح پھر مولا علی سے ہوا. یہ ان کی آپس میں محبت ہے. ہمارے آقا علیہ السلام یتیموں کے لیے بھی رحمت. پھر بچوں کے لیے میں نے ایک مقام پر ایک انگریز کا ایک پڑھا، اس نے کہا میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے. اس نے واقعہ لکھا، یقین کریں دل چیر جاتا ہے. ایسی محبت، ایسی رحمت. وہ کہتا ہے میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہا تھا، ان کی زندگی کے احوال پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے میں ایک مقام پہ پہنچا، ایک واقعہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا. واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے نا، تو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے وہ وہیں مدینہ شریف میں ہی تھے.
چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. تو سرکار بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ایک صحابی آئے, کہا جی میرا بیٹا گم ہو گیا, کسی نے دیکھا ہے؟ ایک نے کہا ہاں او ادھر کونے میں نے بچے بہت کھیلتے ہوئے دیکھے تھے, وہاں تیرا بچہ بھی کھیل رہا تھا. وہ دوڑ کے بھاگنے لگے, سرکار نے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. عرض کہ یا رسول اللہ حکم. فرمایا جب جاؤ اپنے بیٹے کو اٹھا کے گود میں پیار نہ کرنا. وہ حیران ہو گئے کہ پیارے آقا بچہ ڈھونڈ رہا ہوں اتنی دیر سے ملا نہیں, پیار نہ کرنا. فرما ہاں اس لیے کہ وہاں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں, اگر تو نے اٹھا کے پیار کیا ان کو اپنے باپ کی یاد آ جائے گی. بس اس نے کہا میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل نے کہا اس روئے زمین پر اگر کوئی سچا دین ہے تو دین اسلام. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اگر پھیلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی محبتوں رحمتوں شفقتوں کی وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کی کیا بات ہے, آپ کا ایک وصف ہے اخوت. آپ نے پوری دنیا کو ایک بھائی چارے کی لڑی میں پرو دیا. اور یہ بات آج ہم سب کو سمجھنا ہوگی, انما المؤمنون اخوہ. اللہ فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی, بھائی بھائی ہیں. اچھا اب بھائی بھائی کا مطلب کیا ہے؟ ان کا آپس میں ایک تعلق ہے مسلمان ہونے کی نیت سے. ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے خون سے, ایک ہوتا ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے, کلمہ طیبہ کی وجہ سے. اس لیے اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. اس کو یوں کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا فلسطین میں تو پاکستان کا ہر مسلمان اور پیرو جواں بےتاب ہو جائے. وہ ہمارے مسلمان بھائی. یہ اخوت کا جذبہ ہمیں پھر قائم کرنا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم, کوئی تم میں سے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ محبت, یہ جذبات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں پیدا کیے. اس کا فائدہ کہ وہ پھر پوری دنیا میں اسلام کی عظمتیں پھیلی. اخوت, بھائی چارہ, یہ وہ چیز ہے جس نے آج امت مسلمہ کو جوڑنا ہے. اخوت کا فائدہ محبت, ہمدردی, ان کے جذبات آپس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے اخوت, مساوات, یہ بھی ہمارے آقا کا وصف ہے. مساوات میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ذات, برادری, دولت, پیسے کی وجہ سے اونچا نیچا کہا نہیں. یہ جو چیز ہے نا اس نے ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچایا. ہم دولت کی وجہ سے کہتے ہیں شاید ہی اونچا ہے, یا کسی کا منصب ہے ہم نہ جی, یہاں سب برابر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, یہ قرآن پاک میں بھی حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے بنایا ہے, سارے آدم کی اولاد ہے. وجعلناکم شعوبا, اور ہم نے تمہاری بہت سی شاخیں بنا دی, قبائل بنا دی. ٹھیک ہے نا, وقبائل, اور قبائل, تعارفوا, تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو. بس یہ مقصد صرف پہچان ہے. وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. اگر فضیلت ہے تو فرمایا معیار صرف تقویٰ ہے. کیا ہے جی؟ تقویٰ اور پرہیزگاری, اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں ہے. اس معیار کو اپنے اوپر قائم کر لیجئے, خدا کی قسم دلوں میں بھی بہاریں آ جائیں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے. اور ان چیزوں کو مضبوطی سے قائم کرنا یہ ہم سب مسلمانوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے.